أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لنبی ان یغل ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ہمارا درس قرآن مجید سورہ آل عمران شریف کی آیت نمبر 161 162 اور 163 پر مشتمل ہے. غزوہ احد کا ہی ذکر چل رہا ہے اور اسی حوالے سے اہل ایمان کی تربیت و اصلاح ہو رہی ہے. آج بطور خاص اس مسئلے کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ خیانت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس کے لیے یہاں پہ لفظ غل ذکر فرمایا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مال غنیمت میں ہیر پھیر کرنا، مال غنیمت میں غنیمت کی تقسیم سے پہلے کچھ لے لینا. اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جو درے پہ متعین صحابہ کرام علیہ رضوان تھے جب غزوہ احد میں فتح نصیب ہو گئی اور وہ وہیں پہ موجود تھے، مسلمانوں باقی مجاہدین نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کیا، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ موقع پہ مال غنیمت اٹھا رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ہی یہ سارا دے دیں اور ہمارے لیے کچھ نہ بچے. یہ ان کے ذہنوں کے اندر ایک خیال آیا ہے. تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عدل و انصاف کا صدور نہ ہونا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس خیال کا بھی جو ہے نا وہ رد فرما دیا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں میں سے کسی امتی کے حق میں یہ معاملہ فرمائیں. تو فرمایا وما کان لنبی، اور یہ کسی نبی کی شان نہیں ہے ان یغل کہ وہ خیانت کرے، ومن یغلل اور جو کوئی خیانت کرے گا یاتی لے آئے گا اپنے ہمراہوں سے بما غلہ جو اس نے خیانت کی ہوئی ہے یوم القیامہ قیامت کے دن. ثم توفا پھر پورا بدلہ دیا جائے گا کل نفس ہر نفس کو ما کسبت جو اس نے کمایا وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. افمن اتبع رضوان اللہ تو کیا جس نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، کمم باء اس کی طرح ہو سکتا ہے بسخط من اللہ جو حقدار بن گیا اللہ کی ناراضگی کا، ومأواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور وہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے. ہم درجات عند اللہ لوگ درجہ بدرجہ ہیں اللہ کے ہاں، واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں. اب سب سے پہلی آیت میں مال غنیمت میں خیانت کی بات واضح ہو گئی ہے، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ایک خیال آ سکتا تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس کی نفی فرما دی گئی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. دوسری بات پھر جو مال غنیمت میں خیانت کرے، اب ظاہر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اور پھر بعد میں جس سلسلہ آگے چلنا تھا، اور مال غنیمت کے علاوہ بھی جو چیزیں ہیں معصوم چیزیں مطلب جو دوسرے لوگوں کی ملکیت کے اندر ہیں ان میں خیانت نہ کرنا، ان کی حفاظت کرنا، یہ ایک اہم دینی مالی ضابطہ ہے.
تو اسے بھی واضح کرنا مقصود تھا، تو یہ سب باتیں اس میں واضح ہو گئی ہیں۔ تو فرمایا وما کان لنبی ان یغل، نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو لے آئے گا اپنے ہمراہ خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن۔ میدان جنگ میں خیانت کرنے کے بعد خیانت کرنے والوں کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے سخت الفاظ موجود ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے خیبر کا واقعہ جو ہے نا وہ ذکر کیا ہے کہ خیبر پر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حملہ کیا تو ایک آدمی وہ فوت ہو گیا جو مسلمانوں کے لشکر میں موجود تھا۔ اس کا جنازہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا جنازہ پڑھنے کے لیے، تو حضور نے فرمایا کہ تم خود اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بن گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے۔ جب تلاشی لی گئی تو یہودیوں کے چند منقے ملے جن کی قیمت 2 درہم سے بھی کم تھی۔ تو یہ معمولی سی خیانت تھی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ اتنا ناراض ہوئے ہیں۔ عام جو ہمارے سپرد معاملات کیے جاتے ہیں، کوئی ذمہ دار بنایا جاتا ہے علیہ ایمان کا، حکومت کا، ریاست کا، کسی ادارے کا، تو اس کے متعلق بھی احادیث طیبات میں بڑی سخت وعید موجود ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 1833 ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من استعملناہ منکم علی عمل، جس کو ہم نے کسی منصب پر مقرر کیا، فکتمنا مخیطا فما فوقہ، تو اس نے کوئی سوئی یا اس سے بھی کم اگر کوئی خیانت کی، کان غلولا بہ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن وہ اس خیانت کو لے کے آئے۔ مطلب کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کرنی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں اس سے پوچھ ہوگی۔ تو خیانت یہ بڑا جرم ہے جس سے ہمیں روکا گیا ہے اہل ایمان کو۔ اہل ایمان کے معاملات اللہ رب العزت بالکل ان میں صفائی چاہتے ہیں۔ فرمایا ثم توفی کل نفس بما کسبت، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ اہل اسلام کی تربیت بھی ہے، ان کا عقیدہ بھی ہے کہ جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں ایک ایک چیز اللہ رب العزت کی طرف سے نوٹ کی جا رہی ہے، اور ان کے مطابق ہمیں میدان قیامت میں بدلے ملنے ہیں۔ اور وہاں پہ جو بھی کسی کے ساتھ کسی کو اگر عذاب دیا جائے گا، کسی کے اوپر مشقت آئے گی، تو اس کے اوپر ظلم نہیں ہوگا بلکہ اس کے اپنے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نیکیوں کی طرف راغب کرتے ہوئے بندوں کو ارشاد فرماتے ہیں آفا من اتبع رضوان اللہ، تو کیا جس نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، کمن باء بسخط من اللہ، تو وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا حقدار بن گیا۔ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر، اور یہ بہت بری پلٹنے کی جگہ۔ مطلب یہ کہ اللہ رب العزت کی فرما برداری اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، بڑا فرق ہے دونوں کے درجوں میں۔ اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کے غضب کا مستحق بننے والا، اور اللہ کا کفر کرنے والا، اس کا انجام تو آگے دوزخ کی طرف ہے۔ ہم درجات عند اللہ، لوگ درجہ بدرجہ ہے اللہ کے ہاں، جس کا جو عمل ہوگا اس کے اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں اس کا درجہ ہوگا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی ہدایت اور حکمت کی بڑی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔